بیٹے نے ماں کو اپنی پسند بتائی کہ وہ ایک لڑکی کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کو دل و جان سے چاہتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں بیٹے کی باتیں غور سے سنتی رہی۔ اسے اپنے بیٹے کی باتوں میں بے حد سچائی نظر آئی اور اس کی محبت میں وہ پختگی دیکھی جس نے ماں کو ہاں پر مجبور کر دیا۔ لڑکے نے ماں سے کہا، آپ کل تیار رہنا، میں آپ کو ان کے گھر لے چلوں گا۔ ماں نے بیٹے کو پیار کیا اور اسے شرارتی آنکھوں سے دیکھا۔ اگلے دن ماں، بیٹا اور ان کے بابا اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے۔ لڑکی کے گھر والے ان کے پہلے سے منتظر تھے۔ ماں نے جب لڑکی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ انہیں کہ لڑکی اپنی بہو کے روپ میں بہت پسند آئی۔ وہ باتیں بھی بہت پیاری کر رہی تھی۔ بے ساختہ گفتگو اس محفل کو اور بڑھا رہی تھی۔ ہم نے جیسے ہی رشتہ مانگا انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ خوشی دوبالا ہو گئی۔ میرا بیٹا بہت خوش تھا۔ باتوں باتوں میں لڑکی نے بتایا کہ مجھے چوڑیاں بہت پسند ہیں۔ آنٹی، آپ میرے ہر سوٹ کے ساتھ بہت سی کانچ کی چوڑیاں لینا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ماں کی آنکھوں سے آنسوں کو سمندر بہنے لگا اور وہ گہرے خیالوں میں گم ہو گئی۔ جب وہ کم عمر تھی، اپنے ماں باپ کی لاڈلی وہ پیاری سی شہزادی، اسے بھی چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ جب وہ چوڑیاں پہن لیتی تو اپنے آپ کو اپسرا سمجھتی۔ سب اس کے ناز اٹھاتے، امی اس کو کوئی کام نہ کرنے دیتی، برتن نہ دھو، چوڑیاں خراب ہو جائیں گی، کپڑے میں خود دھو لوں گی، ساری چوڑیوں کا رنگ اتر جائے گا، روٹی نہ بنانا، چوڑیاں گرم ہو کر بازوؤں پہ لگ جائیں گی، جلن ہوگی۔ بھائی اگر زور سے بازو پکڑ لیتا اور کوئی چوڑی ٹوٹ جاتی تو بھائی کی شامت آ جاتی، میرا رونا دھونا پھر بھی جاری رہتا۔ چوڑیاں مطلب شرماہٹ، اندیکھا پیار، کسی اپنے کا انتظار، خیالوں کا شہزادہ جو چوڑیوں کی کھنک میں بولتا ہے، اپنے آپ پہ پیار آنا، بلا وجہ مسکرانا، چوڑیاں پہن کر اترانا، اپنے آپ کو کسی ملک کی شہزادی تصور کرنا۔ چہرے پر الگ طرح کی دلکشی محسوس ہوتی ہے جب ایک کنواری لڑکی چوڑیاں پہنتی ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو پہلی رات میرے شوہر نے کہا، چوڑیاں اتار دو۔ مجھے بہت عجیب لگا، چوڑیاں کیوں اتار دوں؟ دل میں سوچا، ابھی تو ان پر پیار بھی نہیں کیا، میں تو ہر چوڑی پر ان سے پیار کروانا چاہتی ہوں۔ مجھے تو اپنی چوڑیوں میں یہ نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، میں ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ کی چوڑیاں پہنتی، مجھے چوڑیوں کی کھنک بہت پسند تھی۔ لیکن میرے شوہر کو خاص طور پر رات کے ٹائم میرے ہاتھوں میں چوڑیاں پسند نہیں تھیں۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک سائڈ پر چھوٹے سے صحن میں سوتے تھے، لیکن چوڑیوں کی آواز رات کے وقت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ وہ غصے والے لہجے میں مجھ سے کہتے، ساری دنیا کو بتاؤ کہ تم میرے پاس آئی ہو، یہ تمہاری چوڑیاں اتنی کھنکتی کیوں ہیں؟ میں ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہ لیتی اور ان کی باتوں کو اگنور کر دیتی۔ ایسے ہی شادی کو 2-3 ماہ گزر گئے۔ ایک رات میں چوڑی اتارنا بھول گئی اور کچھ چوڑیاں ٹوٹ کر بستر پر گر گئیں۔ ایک چوڑی کا ٹکڑا ٹوٹ کر میرے شوہر کے کندھے پر چبھ گیا۔ بہت زیادہ نہیں چبھا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اتنے غصے میں ڈانٹا کہ میں سہم گئی۔ پہلی بار میں نے اپنے شوہر کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ اتنے غصے میں تھے کہ مجھے تھپڑ بھی لگا سکتے تھے۔ میرے آنسو بہت کوشش کے باوجود بھی تھم نہیں رہے تھے۔ 1-2 دن میں خاموش رہی۔ میری خاموشی کو وہ محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ بھی چپ تھے۔ پھر ایک دن وہ میرے لیے بہت سی چوڑیاں لے آئے۔ میں پھر خوش ہو گئی۔ چوڑیوں کا تحفہ عورت کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے، اگر وہ اس کا شوہر لے کر آئے۔ میں آٹا گوندتی تو میری ساس کہتی، چوڑیاں اتار دو، کوئی چوڑی ٹوٹ گئی تو کیا ہمیں کانچ والی روٹی کھلاؤ گی؟ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، بس میں تو اپنی چوڑیوں کے ساتھ خوش تھی۔ شادی کے کچھ مہینے بعد اللہ نے ہمیں بہت بڑی خوشخبری دی۔ ہم صاحب اولاد ہونے جا رہے تھے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ انہیں دونوں میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا میرا دل گھبرا رہا تھا، لیکن ان کے پیار نے مجھے بہت ہمت ملی۔ میری طبیعت آخری دنوں میں بہت خراب رہی۔ میرا شوہر مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ گیا۔
میری ماں نے میرا بہت خیال رکھا، اور اللہ کی کرم نوازی سے وہ دن آ گیا جب میں ایک بیٹے کی ماں بنی۔ یہ دن میری اور میرے شوہر کی زندگی کے لیے بہت اہم تھا، خوشیوں بھرا۔ میرے شوہر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے صدقے میں سب کچھ لٹا دے۔ میں نے کہا میں نے اپنی امی کے گھر پورا کیا، میں نے 1.25 مہینہ اپنی امی کے گھر پورا کیا۔ جس دن میں 1.25 مہینہ نہ آئی وہ دن بھی اپنی اہمیت آپ رکھتا ہے۔ میں خوب تیار ہوئی، ریڈ کلر کا سوٹ پہنا، میچنگ کی چوڑیاں پہن کر بہت خوش تھی۔ آج میرے بیٹے کے بابا ہمیں لینے آ رہے تھے۔ ہم امی کے گھر سے بہت سی دعاؤں اور تحفوں کے ساتھ رخصت ہوئے۔ جب اپنے گھر پہنچے تو میری ساس اور سسر بھی بہت خوش تھے۔ یہ سارا دن بہت خوبصورت تھا۔ میں اور میرے شوہر بھی ہم ایک دوسرے کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ ہم بہت کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا بیٹا جلدی سے سو جائے، لیکن وہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہم دونوں بہت دیر تک اس کو دیکھتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر وہ پرسکون نیند سو گیا۔ پھر ہم دونوں اپنے جذبات سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہے۔ یہ رات بہت خوبصورت تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی صبح اتنی بدصورت ہوگی۔ صبح جب میں اٹھی تو بستر پر چوڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ بچی کی وجہ سے اس کے سلانے کے چکر میں اور بہت دن بعد ملے تھے، اس لیے نہ مجھے یاد رہا اور نہ میرے شوہر کو کہ چوڑیاں اتار دوں۔ ویسے بھی آج تو میں کسی ملکہ سے کم اپنے آپ کو تصور نہیں کر رہی تھی۔ اتنا خوبصورت تحفہ جو دیا تھا، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے زبردستی میری ساری چوڑیاں اتاری اور ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ نہ صرف میرے ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری، بلکہ میرے پاس جتنی بھی چوڑیوں کے سیٹ تھے وہ سب ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور مجھے گالیاں دینے لگے۔ جاہل عورت، اگر میرے بیٹے کو چوڑی لگ جاتی تو میں تمہیں ابھی اسی وقت گھر سے نکال دیتا۔ آج کے بعد میں تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں نہ دیکھوں۔ میں تو ہکی بکی رہ گئی اور ان کو دیکھتی رہی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ان کا یہ روپ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ان کی ساری توجہ اپنے بیٹے پر رہی، مجھے تو وہ بھولتے چلے گئے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ ایک کے بعد ایک اولاد ہوتی رہی۔ مجھے اللہ نے 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن گھر میں میری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہ رہی تھی۔ بچوں کو بخار ہو جاتا تو میری شامت آ جاتی۔ تم نے فیڈر دھویا نہیں ہوگا، ابالا نہیں ہوگا، تم نے ضرور کوئی نہ کوئی لاپرواہی کی ہوگی۔ ایسے ہی زندگی گزرتی رہی۔ بچے بڑے ہو گئے۔ جہاں تک ہو سکا میں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، انہیں ہر بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اپنے بیٹوں کو عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس کی کیا خواہشات ہوتی ہیں، آپ اس کا دل کیسے جیت سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ زندگی کو جیے، گزارے نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک پلنگ پر تھی۔ میرا بیٹا میرے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، میرا شوہر میرے سامنے کھڑا تھا۔ خاموشی سے ہم گھر آ گئے۔ اگلی صبح میرے شوہر میرے کمرے میں ایک بہت بڑا ڈبہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ اس میں کیا ہے۔ میں نے کہا آپ ہی بتا دیں، کیونکہ اب وہ شوخیاں کہاں تھیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور چوڑیوں سے بھرا ڈبہ، رنگ برنگی چوڑیوں سے بھرا ڈبہ میرے سامنے کر دیا۔ میں زاروں کو تار ہونے لگی۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور میں بھی ان کو روکنا نہیں چاہتی تھی۔ سارے گلے شکوے، عداوتیں، رنجشیں، سب آنسو بن کر بہہ جائیں۔ اولاد بہت کچھ ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ سب کچھ۔ یہ ایک مرد کو سمجھنا چاہیے۔